کہ بیٹا سائنس کی 5ویں جماعت کی کتاب لے کر آؤ۔ وہ جب کتاب لایا تو میں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس میں جو اردو کی عام فہم اصطلاحات تھیں، بڑے آسان الفاظ تھے، ان کو انگریزی الفاظ کو اردو رسم الخط میں لکھا ہوا تھا۔ مثال کے طور پر میں جو حربی بورز ایک لفظ لکھا ہوا تھا، اس سے پہلے ہم سبزی خور، سبزہ خور، چارہ خور، نباتات خور، کتنے سارے الفاظ ہیں، اردو میں ہے رے بے اس طرح کر کے حربی بورز لکھا ہوا تھا وہاں پہ۔ اور ساتھ ہی ایک دوسری اصطلاح تھی کارنیورز، اس کا مطلب بڑا آسان سا ہے، گوشت خور، ایسے جانور جو گوشت کھاتے ہیں۔ اور تیسری ایک اصطلاح تھی اومنیورز، وہ بھی اردو رسم الخط میں لکھی ہوئی تھی، ہمہ خور، جس کا مطلب ہے ایسے جانور جو ساری چیزیں کھا جاتے ہیں۔ پہلے تو کتاب کو دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ میں اپنے جذبات کا اظہار کس انداز سے کروں، اپنے غصے پر قابو کس طرح پاؤں۔ لیکن بچے کو میں نے سمجھایا، میں نے کہا بیٹا یہ حربی بور کا مطلب ہے سبزہ خور، سبزی خور بھی کہتے ہیں، چارہ خور، نباتات خور، یہ جانور چارہ کھاتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے بتایا کہ یہ جانور گوشت کھاتے ہیں۔ بچے کا اپنا بھی مشاہدہ تھا، اسے سمجھ آ گئی کہ وہ دیکھتا ہے کہ کتا گوشت کھا لیتا ہے اور ریچھ گوشت کھا لیتا ہے۔ پھر میں نے بتایا ہمہ خور ہے، یہ کوا ہے، یہ بلی ہے، یہ ساری چیزیں کھا جاتی ہیں۔ اسے سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا بیٹا اب یاد کر کے مجھے ٹھیک 20 منٹ کے بعد سبق سنانا ہے آپ نے۔ جب وہ یاد کر کے آیا تو حربی کو کارنی کہہ رہا تھا، کارنی کو اومنی کہہ رہا تھا، اومنی کو کارنی کہہ رہا تھا، یعنی صرف 3 الفاظ تھے۔ اگر اس کی ہماری اپنی زبان میں ان کو سکھائے جاتے کہ یہ چارہ خور ہے، یہ جانور ہیں، اور یہ گوشت خور ہے، یہ ہمہ خور ہے، تو بچے نے صرف 5 منٹ کے بعد اس کو یاد کر لینا تھا، چاہے اس کو لکھوا کر دیکھ لیں، چاہے اس سے زبانی تول لیں۔ میں نے دیکھا کہ 6ٹھی جماعت کی کتاب میں بھی یہی ہے، دوسری جماعت کی سائنس کی کتاب میں بھی حرکت کو موشن میم و مو شین نون لکھا ہوا ہے، اور جو سکون ہے اس کو ریسٹ رے یہ لکھا ہوا تھا۔ یعنی جو اردو کے بنیادی الفاظ ہیں ان کو انگریزی کے الفاظ کو اردو رسم الخط میں لکھ کے وہ نصاب بنایا ہوا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ 10 الفاظ اگر ایسے آ جائیں کہ جو ماحول کے ساتھ مربوط نہ ہو، پروفیسر رفاقت صاحب کا تعلق تعلیم و تعلم کے ساتھ ہے، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ نصاب ماحول سے مربوط ہونا چاہیے، اور ماحول کو ماہرین بتاتے ہیں کہ 70% جو ہے وہ ماحول کو تشکیل زبان دیتی ہے۔ 70%۔ جو چیز، جو نصاب، جو الفاظ، جو فقرات ماحول سے کٹے ہوئے ہوں، وہ دنیا کا کوئی قانون نہیں کہتا کہ وہ نصاب میں شامل ہو سکتے ہیں۔ نصاب کی بنیادی شرط یہ ہے کہ ماحول کے ساتھ مربوط ہوتا ہے، پھر آسان سے مشکل کی طرف، معروف سے غیر معروف کی طرف۔ پھر میں نے FSC میٹرک کی کتابیں دیکھی سائنس کی، اس میں توازن ایک لفظ ہے، کتنا آسان ہے، ذہنی توازن کھو جاتا ہے، اشتہارات لگے ہیں گلیوں اور محلوں میں، اس کو ایکویلیبریم لکھا ہوا تھا، الف یہ، کاف واو یہ، لیبریم۔ اور طولی موجیں اور عرضی موجیں، کتنا آسان لفظ ہے، موج کتنا، موج کرو کتنا آسان، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، یہ کتنے آسان الفاظ ہیں۔ طولی موجوں کو لانگیٹیوڈینل ویوز، لانگیٹیوڈینل ویوز یہ انگریزی کا لفظ ہے، اسے اردو میں تمام PhD جو ڈاکٹرز ہیں زبان و بیان کے، سائنس کے، ان کو میں ایک جگہ پہ بٹھاتا ہوں اور ان الفاظ کی املا لکھواتا ہوں۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں لکھ سکے، غلط لکھے۔ تو ایک
ہمارے بچے کے اوپر ایک ایسا غیر فطری بوجھ ڈال دیا گیا کہ جس کو وہ اٹھا ہی نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ 2003 سے کتابوں میں سائنس، پہلی جماعت سے 10ویں جماعت تک کی سائنس کی کتابوں میں تمام اردو کی جو اصطلاحات تھیں وہ نکال کر انگریزی اصطلاحات کو اردو تحت اللفظ میں لکھا گیا ہے، اور ایک بچوں کے سامنے کوہ گرہ کھڑا کر دیا گیا جس کو کوئی بھی عبور نہیں کر سکتا۔ بیچارے 10-20 دفعہ لکھتے ہیں، پھر رٹا لگاتے ہیں، پھر لکھتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں۔ یہ 2006 میں کوئی کتاب ایسی نہیں تھی سائنس کی کہ جس کے اندر ساری کی ساری اصطلاحات جو ہے وہ تبدیل نہ کر دی گئی ہوں۔ اس وقت میں نے ایک کتاب لکھی تھی 2004 میں ہی کہ نئے سائنسی نصاب کا المیہ، وہ تقریباً 35 صفحات کی کتاب تھی، 2000 کی تعداد میں نے چھپوائی۔ یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ، وزیر تعلیم، جہاں جہاں میں سمجھتا تھا کہ اس کو بھیجنا چاہیے تھا وہاں میں نے بھیجا، اور بالآخر 2010 میں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے یہ جواب آیا کہ ہمیں بہت سی شکایات ملی ہیں کہ یہ بچے اس سے رٹا لگاتے ہیں، پڑھنے لکھنے سمجھنے میں، تینوں الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں کہ پڑھنے لکھنے اور سمجھنے میں بچوں کو دشواری پیش آتی ہے۔ اس لیے وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلی جماعت سے تمام سائنس کے مضامین انگریزی میں پڑھائے جائیں۔ اب چند پہلے الفاظ کی مشکلات تھی، اب زبان کی جو الفاظ سے بھی کئی گنا بڑی مشکلات ہیں وہ بھی سامنے آ گئی ہیں۔ اور میرے دوست غلام مصطفیٰ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، وہ بھی اساتذہ کو ٹریننگ دیتے رہے ہیں، اور میں نے بھی کافی پروگرام کروائے ہیں DSD ڈائریکٹریٹ آف اسٹاف ڈیولپمنٹ کی طرف سے۔ 2009 میں جو اعداد و شمار تھے، آج بھی ویب سائٹ پہ ان کی موجود ہے یہ اعداد و شمار، کہ اب پنجاب میں 2009 میں پنجاب میں پرائمری پاس کرنے سے پہلے 50% بچے اسکول چھوڑ کے بھاگتے تھے۔ 2009 میں 50% بچے پرائمری پاس کرنے سے پہلے اسکول سے بھاگ جاتے ہیں، اور اب 63% ہے۔ اب یہ شرح 63% ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے فیصد بچے آگے FA اور BA اور BSc اور MSc کرتے ہیں، اشاریہ چند فیصد۔ تو بنیادی طور پر ہم ایک ان پڑھ معاشرہ ہے۔ آپ کو یہ بڑے بڑے جو بورڈ نظر آتے ہیں بیکن ہاؤس کے، اور یہ بڑے لش پش کرتے ہوئے، یہاں سے ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ پتہ نہیں تعلیم عام ہو گئی ہے، ہر کوئی پڑھنے کے لیے بےتاب ہے، لیکن تعلیم عام نہیں ہوئی۔ تعلیم اتنی کم ہو گئی ہے کہ اب وہ نہ گھروں کے اندر داخل ہوتی ہے، نہ اسکولوں کے اندر داخل ہوتی ہے، دماغوں میں تو داخل ہو ہی نہیں۔ تو یہ بچے ایک ایسے ذہنی کرب کے اندر مبتلا ہیں کہ میں ایک CD بھی یہاں پہ DVD بھی لایا ہوں۔ یہ اسکولوں میں جا کر میں نے اساتذہ کے انٹرویو کیے ہیں، اور ساتھ بچوں کے بھی انٹرویو کیے ہیں۔ یہ کوئی 100 سے زائد اسکولوں میں گیا ہوں، اور وہاں جا کر میں نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ استاد بھی ذہنی کرب کے اندر مبتلا ہے، اور یہ جو نئی نسل ہے وہ بھی ذہنی کرب کے اندر مبتلا ہے۔ کوئی راستہ ان کو نہیں مل رہا۔ لوگ ہم ہیں کہ اتنی بے حسی ہمارے اوپر طاری ہے کہ اللہ مان اور اللہ مان۔ محترم اساتذہ کرام، یہ پروفیسر صاحب نے بھی پہلے یہ بات کی ہے کہ ہمیں تراجم کا کام کرنا چاہیے اور جہادی روح کے ساتھ کرنا چاہیے۔ میں کچھ کتابیں اپنے ساتھ نمونے کے طور پر لایا ہوں، اور آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں۔ پاکستان کے اندر کراچی میں ایک وفاقی اردو یونیورسٹی ہے سائنس کی، یہ اس کی جدید غیر نامیاتی
کیمیا، کیمسٹری کی، کیمیا کی ایک کتاب ہے MSc سطح کی، اور یہ بھی MSc سطح کی کتاب ہے، ایک نامیاتی کیمیا، پروفیسر محمد عظیم صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اور پورا سیٹ ہے، مکمل نصاب جو MSc میں پڑھایا جاتا ہے وہ اردو کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو میرے اپنے مضمون پر کتابیں ہیں، یہ طبیعت، فزکس، طبیعت، چیزوں کی طبیعت جاننے کا علم، اور یہ امواج، حرکیات، یہ بھی MSc سطح کی کتاب اردو کے اندر موجود ہے جو MSc میں پڑھائی جاتی ہے، اور یہ فارمیسی کی 2 کتابیں ہیں، نامیاتی ادویاتی کیمیا، اور یہ حیاتیات کی ہیں، بیالوجی کی ہیں، یہ بھی طبیعت کی ہیں، حراری طبیعت، تھرمل فزکس، اور یہ ہے برق و مقناطیسیت، الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم، یہ MSc، یہ کچھ کتابیں میں لایا ہوں، بوجھ اٹھا کر آنا بھی مسئلہ تھا، سارے کی سارے پورے کے پورے نصاب تیار ہو چکے ہیں۔ ہماری حکومت چاہے تو ایک حکم نامے کے تحت اجازت دے دے پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں کو کہ جو اردو میں امتحان دینا چاہتا ہے وہ اردو میں دے، جو انگریزی میں دینا چاہتا ہے وہ انگریزی میں دے۔ میں دیکھتا ہوں کون انگریزی میں دیتا ہے۔ اور یہاں پر میں بات کرتا ہوں، پھر میں تھوڑا سا پیچھے لے کر جاتا ہوں کہ وہ میرے اپنے بچے کی جو بات تھی وہاں سے میں شروع کرتا ہوں۔ جب اس سے میں نے دیکھا کہ یہ 9/11 کے بعد جو سامراجی سازشیں ہمارے خلاف ہو رہی تھی، یہ اسی کا شاخسانہ ہے، تو ایک عرصہ چند ماہ ذہنی کرب میں گزارنے کے بعد پھر میں نے کام کرنا شروع کیا کہ متبادل نصاب تیار کرنا شروع کیا۔ 2003 میں متبادل نصاب تیار کرنا شروع کیا، سائنس کا خاص طور پہ۔ سب سے پہلے میں نے 9ویں جماعت کی طبیعت کا کورس بنایا، مائکروسافٹ پاور پوائنٹ پہ سامنے لکھا ہوا بھی آتا ہے، تصویریں اور متحرک تصویریں، اینیمیشن جسے کہتے ہیں، وہ بھی ساتھ ہیں، اور اپنی آواز کے ساتھ ایک ایک لفظ کو، جملے کو پڑھا ہے اور سمجھایا ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے 10ویں جماعت کی مکمل طبیعت کا کورس تیار کیا۔ اس کے بعد پھر دوسری جماعت کا، تیسری کی مکمل سائنس، چھٹی جماعت کی مکمل سائنس، 5ویں کی مکمل سائنس اور 8ویں کی مکمل سائنس، یہ میں نے تیار کی۔ اور FSc 11ویں جماعت کی طبیعت اور 12ویں جماعت کی طبیعت، اور کچھ کورسز میں نے الیکٹرانکس کے MSc سطح پر بھی پڑھا کر دکھائے ہیں۔ میری اپنی ویب سائٹ ہے تحقیق و تخلیق.blogspot.com، یہاں پر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ آپ کو میں کتابچہ بھی دوں گا، اس کے اوپر ان چیزوں کا پتہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اور YouTube میں کوئی میری 400 کے قریب ویڈیوز ہیں، اشتیاق احمد 1000، اگر آپ YouTube میں لکھیں تو وہ ساری اکٹھی آ جائیں گی، اور دوسرے پھر اشتیاق احمد عشق اگر یہ لکھیں YouTube میں تو 100 سے زیادہ یہاں پر ویڈیو آ جائے گی۔ الحمدللہ جہاں جہاں لوگوں نے دیکھی ہے، بچوں کو دکھائی ہیں، اور میں نے خود بھی لیپ ٹاپ لے کر اور ملٹی میڈیا کے ذریعے بہت سے اسکولوں میں گیا ہوں، بچوں کو میں نے دکھائی ہیں، اور بچوں کا بعد میں تجزیہ لیا ہے، رد عمل لیا ہے۔ بچوں نے مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہوئی، اور مجھے کام کرنے کے لیے بھی حوصلہ ملا کہ بچے بیک زبان کہتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی سمجھ آتی ہے۔ اور میں نے بچوں کو لکھوا کے دیکھا پڑھانے کے بعد، تو اکثر بچوں نے 25 سے لے کر 50% تک اپنے لفظوں میں لکھ کے دکھایا، اور میں بڑے شرح صدر کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر اردو کے اندر پہلی جماعت سے لے کر MSc سطح تک کی سائنس پڑھائی جائے تو بہت سے مصنف خود بخود پیدا ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ الگ سے کوئی اکیڈمی نام بھی بنائے، کہ ہمیں بنانی چاہیے، ہمیں بنانی چاہیے الگ سے 1000-2000 لوگوں کو، ان کو اچھی، ان کی انگریزی بھی اچھی ہو اور ان کی اردو بھی اچھی ہو،
کہ وہ صرف اور صرف کتابیں لکھنے کا کام کرے، اور ایک بڑا ادارہ ہو جو سافٹ ویئر کا کام کرے، تمام مضامین پر جو ہے وہ سی ڈیز بازار کے اندر دستیاب ہونی چاہیے کہ ہمارا طالب علم، ہمارا نوجوان 20-25 روپے کے اندر ایک پورا کورس خرید کر اپنے گھر کے اندر لائے اور پڑھنا شروع کر دے۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گلی محلے پہ ٹیوشن بزنس جو شروع ہے، جو اکیڈمیاں ہیں، ٹیوشن سینٹر ہیں، کھمبیوں کی طرح اگے ہوئے ہیں۔ ہمارا بچہ اب 5 جماعتیں بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اسے ٹیوشن کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایک اوسط گھر کا بچہ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے پیسوں کی ٹیوشن پڑھتا ہے۔ ایک سال کے اگر آپ اپنے ضلع ساہیوال کا کوئی شخص تخمینہ لگائے کہ ٹیوشن کی مد میں ایک سال کے اندر کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، تو میرا اندازہ ہے کہ کروڑوں اربوں روپے تک یہ پہنچ جائیں گے، اور اتنے پیسوں سے ساہیوال کی سڑکیں شیشے کی بنائی جا سکتی ہیں۔ اور یہ تو پیسے ہیں، اس سے بھی قیمتی چیز جو ضائع ہو رہی ہے وہ وقت ہے۔ 5-6 گھنٹے اسکول میں پڑھتا ہے بچہ، 5-6 گھنٹے اس کو ٹیوشن پڑھنی پڑتی ہے، اور گھر آ کر کب اس نے یاد کرنا ہوتا ہے، پھر اس کو بچی ہے یا بچہ ہے اس کو چھوڑنے کے لیے کچھ لوگ جاتے ہیں اکیڈمی میں، ٹیوشن سینٹر میں، پھر واپس لانا پڑتا ہے ان کو۔ ان کو بھی پیسوں میں منتقل کرے، اس وقت کو بھی پیسوں کے اندر منتقل کرے۔ اور میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی غربت کا سب سے بڑا سبب انگلش میڈیم ہے۔ تحقیق اور اس کے علاوہ تحقیق اور تخلیق کے دروازے ہم پر بند ہیں، ایجادات کے دروازے ہم پر بند ہیں۔ اگر ذریعہ تعلیم ہمارا اردو ہو جائے تو یہ جو چند صدیوں سے تحقیق و تخلیق اور ایجادات کے دروازے بند ہوئے ہیں، یہ دروازے واہ ہو جائیں گے۔ اور جو قوم یہ کام نہیں کرتی وہ کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ کثیر زر مبادلہ خرچ کر کے ہم کتابیں باہر سے منگواتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سادہ سا سوال کرتا ہوں جو ایک ان پڑھ کے ذہن میں بھی بڑی آسانی سے آ سکتا ہے کہ خود انحصاری کس چیز کا نام ہے؟ اپنی کتابیں ہمارے اپنے لوگ اپنی زبان میں لکھیں تب خود انحصاری آتی ہے، یا بنی بنائی کتابیں کثیر زر مبادلہ خرچ کر کے باہر سے منگوانے سے آتی ہے؟ سافٹ ویئر اپنی زبان میں اپنے لوگوں کے لیے، اپنے لوگوں کے بنائے ہوئے لوگ یہ بنائیں تب خود انحصاری آتی ہے کہ یا وہاں سے منگوا کر خود انحصاری آتی ہے؟ بڑی سادہ سی بات ہے۔ یہ جو ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم خود بنائیں تو خود انحصاری ہوگی، یا باہر سے منگوائیں تو خود انحصاری ہوگی؟ خود بنائیں تو خود انحصاری ہوگی۔ اور جو شخص اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے، وہ مانگتا ہے، جیسے پروفیسر صاحب نے ذکر کیا، وہ بھیک مانگتا ہے، کشکول لے کر جو ہے وہ گھر گھر در در جاتا ہے۔ دوستو، خود انحصاری کا واحد راستہ ہے کہ ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں۔ کسی نے نہیں کیا، حکومت نے نہیں کیا تو نہ صحیح، یہاں جتنے لوگ ہیں یہ اپنے وسائل اکٹھے کر کے دارالترجمہ نام کوئی اور رکھ لیں، ہر ضلع کے اندر ہمارے جو احباب ہیں وہاں ایک تحقیقی تخلیقی یا دارالترجمہ نام کا کوئی مرکز ہم قائم کر لیں۔ ابتدا میں بے شک تھوڑی بہت ہمیں مشکلات پیش آئیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم ان مشکلات سے ہم آگے گزر چکے ہیں، اب وہ مشکلات نہیں رہے گی۔ یہ میں تعارف آپ سے کروانا چاہ رہا ہوں، یہ مرحوم عبدالحق، مولوی عبدالحق بابا اردو رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ کام شروع کر گئے تھے۔ اردو لغت ہے تاریخی اصول پر، یہ 22ویں جلد ہے اس کی، نصف صدی سے زیادہ عرصہ لگا کر یہ 22 جلدیں مکمل ہوئی ہیں، کراچی اردو لغت بورڈ نے تیار کی ہیں۔ ان 22 جلدوں میں 4 لاکھ الفاظ ہیں، اور ان 4 لاکھ الفاظ کو اردو میں استعمال کر کے بتایا گیا ہے۔ کسی لفظ کو شعر میں استعمال کر کے بتایا گیا ہے، کسی لفظ کو کسی کتاب کے اندر استعمال کر کے بتایا گیا ہے۔
دنیا کی 2 زبانوں میں یہ کام ہوا ہے، ایک جرمنی اور دوسری انگریزی میں۔ انگریزی کی پہلے 10 جلدیں اور 2 جلدیں اضافی انہوں نے بعد میں 12 جلدیں ہیں، یہ 22 جلدیں ہیں۔ اور ماہرین لسانیات کہتے ہیں کہ جس زبان کے اندر 3 لاکھ الفاظ موجود ہیں، اس زبان میں دنیا کے تمام علوم پڑھے جا سکتے ہیں، اور اس میں 4 لاکھ الفاظ موجود ہیں۔ اس کے ہوتے ہوئے ترجموں کا کام کرنا انتہائی آسان ہو گیا ہے۔ مقتدرہ قومی زبان کی ایک انگریزی اردو لغت ہے، وہ بھی مشہور ہے۔ ڈاکٹر شان الحق حقی نے نیو آکسفورڈ کا ترجمہ بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے، وہ بھی ساتھ ملائی جائے۔ اور گوگل میں جا کر لکھے اردو انگلش، ڈاکٹر سرمد صاحب ہیں ایک، ان کے کاوشوں سے اردو انگریزی لغت، وہ بھی 4 لاکھ الفاظ تک وہ پہنچ گئی۔ آن لائن آپ کا نیٹ اگر کھلا ہے تو آپ وہاں سے براہ راست ترجموں کا کام کر سکتے ہیں، بلکہ اب جو مترجم ہیں، ٹرانسلیٹر ہیں، وہ بھی تیار ہو چکے ہیں اردو کے۔ گو کہ ابھی تک وہ ایک جملہ کر کے، ایک جملہ کاپی پیسٹ کر کے اس کے اندر رکھتے جائیں، اور وہ اس جملے کا ترجمہ کر دے گا، پھر اگلا جملہ اس کے اندر رکھ دیں، پھر اس کا کر دے گا، پھر اگلا رکھ دیں۔ تو یہ تو ایک پرائمری پاس بندہ بھی اس کو کام سکھا دے تو وہ کرتا جائے گا۔ کوئی جو پڑھا لکھا آدمی ہے، جو اس کے نوک پلک سنوارنا چاہتا ہے، بعد میں وہ 2-3 آدمیوں میں سے گزار کر اس کو سلیس بنایا جا سکتا ہے۔ اور یہ کام اب بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اس کام کو اب سارا اس جو آن لائن جو سافٹ ویئر ہے ان کے ذریعے کر رہے ہیں، ترجموں کا کام۔ تو ایک دفعہ ہم اس کام کے اندر شامل ہو جاتے ہیں تو مشکلات نہیں ہیں۔ اب کمپیوٹر کی کہتے ہیں، کمپیوٹر کی زبان جو ہے وہ انگریزی ہے۔ میں سائنس کا طالب علم ہوں، ایم فل میں نے فزکس سے طبیعت میں ہی کیا ہے، کہ مجھے حیرانی ہے یہ بات کس طرح سے کہہ لیتے ہیں اور کس طرح سے لوگ سن لیتے ہیں۔ کیا کمپیوٹر کی زبان انگریزی ہے؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اب حروف تہجی عربی کے اور فارسی کے ہماری طرح ہی ہے نا، ملتے جلتے ہی ہے نا۔ انہوں نے ونڈو اپنی فارسی میں، ایران والوں نے فارسی میں بنائی ہے، بہت سے الیکٹرانک کے سافٹ ویئر میں نے دیکھا کہ انہوں نے فارسی میں بنائے ہوئے ہیں۔ عربی ونڈو جو ہے وہ پورے عرب ممالک کے اندر چلتی ہے۔ جو چائنیز ہے ابھی ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی شروع کرنے کا اندیا دیا جا رہا ہے کہ وہ عام بندے کو دکھایا جائے تو کیڑے کاٹے سے لگتے ہیں، تو ان کے لیے انہوں نے سافٹ ویئر اور تمام تر جو ممالک ہیں وہ ہندی والے، وہ ہندی ونڈو استعمال کرنا شروع کر دی۔ اور مجھے کوئی دوست بتا رہا تھا کہ جو ہمارا پنجاب ہے سکھوں کا، ہندوستان کا، وہاں پنجابی میں ایم بی بی ایس شروع کروا دی انہوں نے، ایم بی بی ایس پنجابی میں شروع کروا دی۔ اور انڈیا میں مولانا ابوالکلام آزاد یونیورسٹی کی ویب سائٹ کھولے، اس پہ بھی سارا نصاب ایم ایس سی سطح کا تیار ہے، وہاں بھی ایم ایس سی وہاں اردو میں ہو رہی ہے۔ اور ان کا جو اعلیٰ تعلیمی کمیشن ہے اس نے پہلی جماعت سے ایف ایس سی تک تمام کتابیں اردو کے اندر، طبیعت کی، کیمیا کی، حیاتیات کی تمام کتابیں انٹرنیٹ پر موجود ہیں پی ڈی ایف فارمیٹ کے اندر۔ پہلی جماعت سے ایف ایس سی تک تمام سائنس کی کتابیں اردو کے اندر انڈیا والوں نے بنا کے اور اجازت بھی دے دی ہے۔ دلی کے اندر کئی سکول ہیں اردو میڈیم جہاں شروع سے ہی تھے، اب وہ بہت بڑی تعداد میں اردو میڈیم سکول کھول رہے ہیں، انڈیا میں بڑی تعداد میں اردو میڈیم سکول کھول رہے ہیں۔ اور ان کی پارلیمنٹ میں یہ بحث ہو چکی ہے کہ بھارت کے ہر ضلع میں، ہر صوبے کے ہر ضلع میں ایک اردو یونیورسٹی ہو۔ ان کے جو کوئی فلمی ستارے ہیں ان کی طرف سے یہ مطالبہ آیا تھا۔ تو بہرحال انہوں نے اعلیٰ تعلیمی کمیشن نے ایم ایس سی تک اردو میں بھی امتحان دینے کی، کئی صوبوں میں جو مقابلے کے امتحان ہیں وہ بھی اردو میں ہوتے ہیں۔ یہ اردو دنیا، وہاں سے ایک رسالہ آتا ہے